نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال في موضع آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعے میں اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ ہے توحید باری تعالی. ہم سب جانتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم ہے کہ توحید دین اسلام کی بنیادی رکن ہے. توحید دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اولین شرط ہے. توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء و رسول کو اس دنیا میں بھیجا. توحید کے ذریعے سے ہی ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں. توحید کے ذریعے سے ہی ہم ہدایت پا سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے پہلا فرض جو ہم پر کیا، اولین فریضہ، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کے لیے اپنی ساری عبادتیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اسے اکیلا جاننا، یعنی توحید. سب سے پہلا فریضہ ہم بندوں پر کیا ہے؟ وہ توحید باری تعالیٰ ہے. آج اسی پر باتیں ہوگی. محترم سامعین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا معنی کیا ہے. توحید عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک کرنا یا ایک ماننا. اب کس کو ایک ماننا؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالعبادت، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں، اس کی عبادت کرنے میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا. اس کی تشریح انشاءاللہ آگے میں کروں گا. سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلا قسم یہ ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. کس میں؟ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے، اس دنیا کا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، سارے دنیا کے امور اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے.
اسی کے پاس ہماری تقدیریں ہیں، بھلائی برائی ہر چیز کا مالک، ہر نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ہمارا مالک مان رہے ہیں، ہمارا کارساز مان رہے ہیں، ہمارا خالق، یعنی ہمارا رازق، ہر اعتبار سے ہم اسی کو ہی مان رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا مالک مانیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اپنی ساری عبادات اسی کے لیے کریں۔ اپنی جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں، نماز سے لے کر کے، ایمان سے لے کر کے، صدقہ و خیرات، ماں باپ پر احسان کرنا، دوسروں سے صلہ رحمی کرنا، یہاں تک کہ راستے سے پتھر ہٹانا یا نقصان دہ چیزیں ہٹانا، یہ بھی ایک طرح کی عبادتیں ہیں۔ اسے بھی ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں۔ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ قربانی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، قسم کھانا، نذر و نیاز ماننا، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یعنی جتنی طرح کی عبادات ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جسے کرنے کا حکم دیا، اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، اسے کہتے ہیں توحید الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق ماننا، اللہ تعالیٰ کو عبادت کا لائق اور مستحق ٹھہرانا، اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اور توحید کی تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور بہت سارے صفات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الرحمن ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، بے شمار نام ہیں، ہم اسے گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں کچھ نام بتائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ ان ناموں کو 99 اسماء ہیں، 99 جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ بہت ہی اہم حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں جو شخص ان ناموں کو یاد کرے گا یا ان ناموں کو اللہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارے گا، اللہ پر ان ناموں کا توکل اور اللہ پر یقین رکھے گا ان ناموں کے ذریعے سے، اور اسی کے اعتبار سے اپنا عقیدہ رکھے گا، اسی کے اعتبار سے اپنا عقیدہ رکھے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے ایک نام سمیع ہے، تو سمیع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام بصیر ہے، بصیر ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اعتقاد رکھیں، اپنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ اس دن کا یعنی قیامت کا مالک ہے، اس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مالک جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ ملک ہے، تو یہ ان سارے ناموں کے معنی کو اپنے دل میں رکھنا اور اسی کے اعتبار سے اپنا عقیدہ رکھنا، اسے کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں کو جاننا، ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا، یہ سب سے اہم ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کے بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے۔ وہ یعنی بہت سارے جو گمراہ فرقے ہیں، پہلے ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور اکیلا نہیں مانتے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے شریک ٹھہراتے ہیں۔ مثلا بہت سارے ناموں کو ایسا سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرنے والا ہے، مثلا وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی مدد کرنے والا ہے، وہ بھی اولاد دینے والا ہے۔ یعنی اس طرح کی بے شمار صفتیں جو اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہ دوسروں کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اسی میں وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرتے ہیں۔ مثلا سامعین، آپ نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توحید جسے ہمیں ماننا ہم پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے اور اولین فریضہ ہے، سب سے پہلا فریضہ ہے، اس کی چند قسموں جو 3 قسمیں ہیں اس کو میں بیان کیا۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء و رسول بھیجے، جتنے دنیا میں انبیاء و رسول بھیجے، سب کا مقصد اور سب کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جس کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور یہی توحید کلمہ توحید جو ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا پہلا ہم جو کہتے ہیں لا الہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی بھی دنیا میں عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے، یعنی اللہ ہی ہماری عبادت کے لائق ہے، وہی مستحق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اسی کو فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له۔ سورۃ الانعام کی آیت آخر پارے کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا کہ کہہ دو کہ ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، میری قربانی، ومحیاي ومماتی، میرا مرنا اور جینا، للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، جو کائنات کا رب ہے، جو کائنات کا مالک ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی عقیدہ، یہی اہمیت، اسی کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کے سلسلے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ کہہ دو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اسی طرح سے ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امتوں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں، کوئی تمہارا مالک اور معبود نہیں۔ اسی طرح سے صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور یہاں تک کہ تمام انبیاء، اور یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ایک پیغام تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی عقیدہ، اسی عقیدے کو رائج کرنے کے لیے اور اسی عقیدے کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ گواہی دی کہ صرف اور صرف اللہ ہی ایک اکیلا معبود ہے۔ قرآن میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور جو علم والے ہیں، علم والے حضرات گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، جو غالب اور حکمت والا ہے اور قائم بالقسط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی گواہی دینے میں اور اسی طرح سے تمام فرشتے گواہی دینے میں اور تمام علم والے گواہی دینے میں بالکل انصاف سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کا نام نہیں، کہ اللہ خود اپنی الہیت کا، اپنی الوہیت کا گواہی دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ خود جو اس دنیا کا مالک ہے، جو ہمارا خالق رازق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا اکیلا الہ ہوں، میں ہی صرف عبادت کا مستحق ہوں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا فرض، سب سے بنیادی کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرار کرنا ضروری ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، جو کلمہ شہادت ہے یا کلمہ توحید ہے، اس کا اقرار سب سے پہلا فرض ہے
کسی بھی شخص کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا فریضہ بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں؟ 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اور اس کا ایک بندہ اور رسول ماننا۔ دوسرا کیا ہے کہ نمازیں قائم کرنا، پھر زکات دینا، پھر حج کرنا، پھر روزے رکھنا۔ 5 بنیادیں ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بنیاد کیا ہے کہ اللہ کو ایک الہ، ایک معبود ماننا۔ بچے باتیں نہ کریں، خطبہ دھیان سے سنیں، باتیں کرنا بالکل صحیح نہیں ہے اور منع ہے بالکل۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے اولین فریضہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یہ توحید کی فضیلت اور توحید کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے توحید انبیاء کی سب سے پہلی دعوت ہے۔ داعی کا سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ توحید ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے بعد سارے احکام تم پر نافذ ہوں گے، اس کے بعد سارے احکام تم پر لاگو ہوں گے۔ سب سے پہلا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی دعوت جو کرنے کا حکم دیا وہ کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کرو، یعنی اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے سفروں کو پورا کریں، خالی جگہوں کو سب سے پہلے پورا کریں اور سنتیں پڑھیں۔ سنتیں بعد میں پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا، خطبہ ختم ہونے کے بعد ہی نماز شروع ہو جائے گا، اس لیے آ کر کے نہ بیٹھیں بلکہ سنتیں پڑھ لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بہت سارے لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ تم فصل رکعتین، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھ لو۔ تو خطبے کے دوران آ کر آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، بعد میں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ تو انبیاء کی اور تمام لوگوں کی دعوت کا پہلا اور بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سب سے پہلے بلائے، یعنی سب سے پہلے توحید کا اقرار کریں، سب سے پہلے اللہ کو ایک مانیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، دعوت دینے کے لیے بھیج رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليك۔ لمبی حدیث ہے اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف دعوت کے لیے بھیجا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلانا۔ سب سے پہلے فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، سب سے پہلی دعوت تمہاری کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کو ایک اکیلا مانو، اللہ کو اپنا معبود اور ناصاد مانو، اللہ کو اپنی عبادت کا مستحق جانو۔ جب وہ تمہاری اطاعت کر لیں، جب اللہ کو ایک مان لیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض کی۔ پھر جب وہ مان لیں تو انہیں سکھاؤ کہ زکات فرض ہے، پھر جب وہ مان لیں تب انہیں سکھاؤ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس طرح سے پھر حج فرض ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہر شخص کو یا تمام انبیاء نے دعوت دی وہ کیا تھی؟ توحید تھی، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اور اسی توحید میں جب کمی آئے گی تو انسان کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ محترم سامعین، توحید کی اہمیت پر بہت ساری باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد توحید کی چند فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں۔ توحید جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے کریں گے تو اس پر ہمیں کیا ثواب ملے گا، کیا نیکیاں اور کیا فائدے حاصل ہوں گے، اس پر چند باتیں ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والا توحید پرست اہل توحید جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله فدخل الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرا، جس شخص کی اس حالت میں موت ہوئی کہ وہ یہ جانتا تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور کتنے بڑے فائدے کی بات ہے کہ ہم
اپنے دل سے صرف اللہ کو ایک مانے، اللہ کی عبادت کا صرف اللہ ہی کو عبادت کا مستحق اور لائق جانے، تو اس کا ثواب جنت ملے گی۔ جنت آپ سوچ سکتے ہیں کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ کسی کی آنکھیں نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ کسی کا کان جنت کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی کا دماغ جنت کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو وہ طاقت دی نہیں کہ انسان سوچ سکے کہ جنت میں کتنی اچھی اچھی چیزیں ہوگی، کس طرح کی آشائش اور راحت کی چیزیں ہوں گی۔ انسان کا دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جنت کو بنایا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ موحد شخص، توحید پر شخص جنتی ہے۔ اور وہ مشہور واقعات حضرت ابو ہریرہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ سب صحابہ لوگ ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ ڈھونڈنے لگے کہ کہاں چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دیر ہو گئی، کیوں نہیں آئے؟ تو سب صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کیے کہ بنو نجار کے ایک باغ تھے، کھجور کے باغات اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، کھجور کے باغات میں گئے اور دیکھا کہ کہیں کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں باغات گھیر دیے جاتے تھے دیواروں سے، تو دیواروں سے گھیر دیے جاتے تھے، اب وہ جانے کا اسے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اپنے ڈھونڈنے ایک جگہ ملی، وہاں جہاں سے پانی آتا جاتا تھا، یعنی وہ تھوڑی خالی جگہ تھی جہاں سے باغ میں پانی آتا جاتا تھا، وہاں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سکڑ کر کے وہاں سے گھس گئے اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم پریشان ہو گئے تھے، آپ کہاں آ گئے؟ ہم بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بات کہا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بات کہا کہ یہ میرے دو جوتے لے جاؤ اور باغ سے باہر، یعنی اس باغ سے باہر جس شخص سے بھی تمہاری ملاقات ہو، جس کو بھی دیکھو، اس کو یہ خوشخبری دو کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک معبود مانے گا، ایک الہ اور اللہ عبادت کا مستحق مانے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، یعنی اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن تھا، اس کا دل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے بالکل گلزار تھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے خوف سے گلرستہ تھا، صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرتا تھا، یعنی اس کے دل میں اللہ پر پورا ایمان اور توکل تھا۔ اگر ایسا شخص تمہیں ملے تو اسے کہہ دو کہ تم جنتی ہو۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دو جوتے لے کر کے آئے، باغ سے باہر ہوئے، تو سب سے پہلا شخص کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت سے آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ سب سے پہلا شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنا عبادت کا مستحق جانے گا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑھ کر کے اسے ایک گھوسا مار دیتے ہیں، اس کے سینے پر مار دیتے ہیں، جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چت پلٹ جاتے ہیں یا اس طرح سے گر جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا اللہ کے نبی کیا آپ نے اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں نے تو ان سے کہا تھا کہ جس شخص سے بھی تمہاری ملاقات ہو اسے کہہ دو کہ اگر وہ ایمان رکھتا ہو اللہ پر، اسے کہہ دو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت ہی عجیب سی لگی کہ چھوٹی سی بات ہے، صرف اللہ پر ایمان رکھیں اور جنت پا جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو اس طرح سے باتیں نہ سنائیں کیونکہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے اور ہمیں اپنے ایمان صرف اور درست رکھنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک فضیلت تھی۔ دوسری فضیلت، ہم موحد پر جہنم حرام ہے۔ اہل توحید پر جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اس پر جہنم حرام ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ حضرت عبادہ بن ثابت جب
موت کا وقت آیا، جب ان کا موت کا وقت آیا تو حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن بن صحابی ہیں، وہ اس کے پاس آئے اور آ کر کے رونے لگے، یعنی حضرت عبادہ بن صامت کو دیکھ کر کے رونے لگے کہ یہ ان کا موت کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن حضرت عبادہ بن صامت وہی کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو جب ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو ایک اکیلا معبود جانتے ہیں اور اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں پھر خوف کس بات کا، ہمیں ڈر کس بات کا؟ پھر اللہ اسی وقت حضرت عبادہ بن صامت ایک حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من شہد لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے بالکل اپوزٹ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس شخص نے شرک کیا، جو شخص شرک کی حالت میں مر گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے مر گیا، جس شخص کی موت اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا۔ یعنی دونوں اپوزٹ ہے، جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی، اور جو توحید کو مانے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے محترم سامعین۔ اسی طریقے سے توحید پرست وقت ہو چلا ہے، ویسے آتے بننے کا وقت ہے۔ محترم سامعین، توحید کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں، ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ نظر کسی اور کے لیے مانتے ہیں، کسی اور کے لیے قربانی کرتے ہیں، کسی اور کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، کسی سے اولاد مانگتے ہیں۔ یعنی جو عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی کے لیے قسمیں کھانا، اسی کے لیے نظر و نیاز مانگنا، اسی کے لیے صدقہ خیرات کرنا، یعنی جتنے طرح کی عبادات ہیں اس میں سے اگر کسی ایک میں بھی دوسروں کو شریک کیا، کسی اور کے نام پیش کر دیا تو وہی شرک ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان تو لائے ہیں لیکن مشرک ہیں۔ اور ایسے مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ شرک کے علاوہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شرک کی مذمت میں ایک آیت اور سنیں، اسی پر میں خطبے کو بس کروں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تم پر اور تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول ہیں سبوں کی جانب یہ وحی کی، سبوں کو یہ بتایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 24 کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، شرک کی اتنی بڑی مذمت۔ شرک پر انشاءاللہ آیت کا خطبہ شرک پر ہوگا، آج توحید پر خطبہ تھا، لیکن توحید کا اتنا موضوع اتنا بڑا ہے کہ اسی کے خطبے میں آدھے گھنٹے میں بیان کرنا بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں بھی توحید پر باتیں ہوں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھنے کی پوری توفیق دے۔ یا الہ العالمین، جب ہماری موت ہو تو صرف اور صرف توحید پر ہو۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہم تیرے ہی لیے سارے عبادتیں کریں، اس بات کی ہمیں توفیق دے۔ ہمارے دل میں غیر اللہ کی محبت کو ختم کر دے، ہمارے دل میں صرف اور صرف تیری محبت ہو، تیرا ہی خوف ہو، تیرا ہی خشیت ہمارے دل میں ہو۔ اور جب ہماری موت ہو تو کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اس دنیا میں ہر طرح کی بلا مصیبت سے بچا۔ اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله